السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی ٹاکس۔ عرب اور ترک معاشرے میں شاہی بیگمات اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین کے بعد جن خواتین کو سب سے زیادہ احترام کا درجہ حاصل تھا وہ ہوتی تھی دایا خواتین۔ وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، نوزائیدہ بچوں کو ان کی پرورش کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی اور ایک خاص عمر تک ان کی نگہداشت کرتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال بی بی مائی حلیمہ سعدیہ کی میں دوں گا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا بھی تھیں اور انہوں نے چند سال ان کی پرورش بھی کی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے انہیں دائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا اور پھر انہوں نے اپنا بچپن وہیں گزارا اور انہیں سے تربیت حاصل کی۔ اس دوران جو واقعات ہوئے وہ تو خیر اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے، لیکن اس کے یہ روایت اس کے بعد چلتی رہی۔ اس سے پہلے بھی تھی عرب قبیلوں میں اور اس کے بعد بھی چلتی رہی۔ ترکوں میں بھی یہ رواج عام تھا کہ ترک جو ہے وہ جو ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کسی دایا کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور پھر وہ دایا اس کی پرورش بھی کرتی تھی، اسے دودھ بھی پلاتی تھی اور اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ ترک مغل جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکوں اور مغلوں کی نسل ایک ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترک اور مغل اور صفوی خاندان ایران کا یہ آپس میں کزنز تھے۔ یہ کزن کہاں سے بنے؟ یہ کزن بنے جو خاندان عثمانیہ ہیں اس کے ایک سلطان تھے، میرا خیال ہے 10ویں سلطان تھے، سلیمان دی میگنیفیشنٹ، جن پر ایک بہت مشہور ڈرامہ پاکستان میں چلا میرا سلطان کے نام سے۔ ان کی جو والدہ تھی حفظہ خاتون یا حفظہ بانو، وہ چنگیزی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ تو یہ اس طرح پھر ان کا خون اس میں داخل ہوا، یعنی چنگیزی خون جو ہے وہ عثمانی میں ہے اور عثمانی اور مغل اور اس کے بعد پھر صفوی خاندان یہ آپس میں ایک دوسرے کے چچیرے بھائی کہہ لیں یا کزن کہہ لیں یا خالازاد بھائی کہہ لیں، بہرحال یہ وہاں سے چلا۔ مغلوں میں بھی یہ رواج تھا، عام رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا، کوئی شہزادہ جنم لیتا تھا یا شہزادی جنم لیتی تھی تو اسے دایا کے سپرد کر دیا جاتا تھا اور پھر وہ دایا اس کی پرورش کی ذمہ دار بھی ہوتی تھی۔ بعض دایا خواتین ایسی ہیں جنہوں نے شہزادوں کو اپنا دودھ بھی پلایا۔ 1592 میں شہاب الدین شاہ جہان خرم کی حیثیت سے یہیں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام یعنی جہانگیر کی وہ بیوی جس کے وطن سے شہزادہ خرم پیدا ہوئے، ان کا نام تھا بلقیس مکانی۔ بنیادی طور پر وہ ہندو جو ہے وہ تھیں اور ان کا جو مطلب ہندوانہ جو نام تھا وہ تھا رانی مان متی۔ لیکن مغلوں کے یہاں یہ رواج بھی تھا کہ ان کی خواتین کے نام جو ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اکثر وہ جو انہیں لقب دیا جاتا تھا، یہ خطاب دیا جاتا تھا، وہ خطاب کے نام سے پہچانی جاتی تھیں، جیسے بلقیس مکانی، مریم زمانی مسجد بھی لاہور میں موجود ہے۔ تو جب خرم تولد ہوا یعنی شہاب الدین شاہ جہان جب پیدا ہوا تو اسے جس خاتون کے حوالے کیا گیا اس خاتون کا نام تھا زیب النساء۔ تاریخ میں دو زیب النساء بہت مشہور ہوئے، ایک عالمگیر کی بیٹی اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء جو شاعرہ بھی تھی، اس کا مزار سمن آباد موڑ کے پاس ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر اس کا مزار ہے نہیں، وہ مزار ہے کسی اور امیر کا، کیونکہ عام طور پر جو مغل خواتین کے جو مزار ہوتے تھے وہ 2 منزلہ ہوتے تھے، یعنی خواتین کو تہہ خانے میں سپرد خاک کیا جاتا تھا، ان کی اصل قبر وہاں ہوتی تھی اور تعویذ جو ہے وہ اوپر بنایا جاتا تھا، جیسے نور جہاں کے مقبرے میں آپ دیکھ بھی چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ بحث جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اصل ہے یا غلط ہے۔ دوسری زیب النساء جو تاریخ میں مشہور ہوئی وہ وہی دایا تھی جس کے سپرد شہزادہ خرم کی پرورش کی گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس زیب النساء نے خرم کی نہ صرف پرورش کی بلکہ اپنا دودھ بھی پلایا، اور اس کا ایک بیٹا تھا راشد، اس کا نام تھا۔ وہ اور یہ دونوں خرم یہ دودھ شریک بھائی تھے، اور اس زیب النساء کو کہا جاتا ہے دائی انگا۔ اچھا، اب دائی انگا مطلب انگ بنیادی طور پر نکلا ہے جسم سے، انگ کہتے ہیں جسم کے کسی حصے کو یا جسم کو، اور دایا مطلب جو پرانے زمانے میں خواتین
پیدائش کے عمل میں مدد کیا کرتی تھی وہ دایا کہلاتی تھی. آج کل تو دور بدل گیا, ہاسپٹلز بن گئے, ڈاکٹرز آ گئی اور سارا کچھ ہاسپٹل میں ہوتا, لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جب بہت ماہر خواتین یہ عمل انجام دیتی تھی. تو یہ جو زیب النساء مشہور ہوئی دائی انگا کے نام سے, انہیں بڑا احترام حاصل تھا. خرم کی نظروں میں بھی جہانگیر نے ظاہر ہے اپنا, جہانگیر کا وہ بیٹا تھا, جہانگیر کی جو ہے وہ نظروں میں. میں آج کھڑا ہوں دائی انگا کے مقبرے پر اور یہ جگہ کہلاتی ہے گلابی باغ. وہ کہتے ہیں محبتیں انسان کو کھینچ لاتی ہیں, ایک دوسرے کو قریب کرتی ہیں, ایک دوسرے میں ملنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں. اور شروع میں لوگ اجنبی ہوتے ہیں, یہ محبت کا ہی رشتہ ہے کہ اس کے بعد ان میں تعلق بن جاتا ہے. تعلق بعض اوقات دوستی میں اور بعض اوقات رشتوں میں بدل جاتا ہے. میں اس وقت لاہور میں ہوں, منال پر بیٹھا ہوں, یہاں سینٹر پوائنٹ کے بالکل سامنے, اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں عزیز قریشی صاحب. انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں منگل کو لاہور پہنچ رہا ہوں, اور میں نے کہا جی میں بدھ کو پہنچ رہا ہوں. کہنے لگے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا سرکار مجھے بھی آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے. تو یہ جناب ہمارے ساتھ جناب عزیز قریشی صاحب یو کے سے تشریف لائے ہیں. پچھلے 60 سال سے یو کے میں ہیں اور انہوں نے اپنا سارا کچھ یو کے کو دے دیا ہے. تو سرکار یو کے سے جب پاکستان آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. یہی لگتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. اچھا, یہ سب سے پہلی فیلنگ یہ ہوتی ہے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے. پھر آپ جیسے بھائی جب ملتے ہیں اور بھی یہاں پہ دل چاہتا ہے کہ وقت گزاروں. بہت ہی اچھی فیلنگ ہے لاہور میں آ کے, اپنے ملک میں اپنی سرزمین پہ آ کے بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا, ایک سوال میں کروں گا, 60 سال پہلے جو پاکستان آپ چھوڑ گئے تھے ابھی ویسے ہی میرا خیال ہے اب کس لحاظ سے اگر آپ پوچھیں, اگر آپ دیکھیں کہ یہاں بلڈنگز یا انفراسٹرکچر اس سے کہیں تو نہیں ہے, بدلا ہوا ہے, ماڈرن بن گیا ہے. ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شاید یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا کلچر وہ وہی ہوگا جو 60 سال پہلے تھا. تو وہ ہمارے لیے یہاں پہ بڑی کلچر شاک ہوتی ہے. جب آتے ہیں دیکھتے ہیں, ہمیں شاید لوگ یہاں کے سمجھتے ہیں ہم بیکورڈ ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اب تک وہی ویلیوز ہیں جو شاید 60 سال پہلے ہمارے بڑے بزرگ لے کے گئے تھے. تو میرا خیال کافی چینجز یہاں پہ آئی ہوئی ہیں. سوسائٹی, لوگ کافی بدلے ہوئے ہیں, ویسے نہیں ہیں جیسے شاید آج سے 60 سال پہلے تھے, یا ایون 10-20 سال پہلے. لوگ بہت بدلے ہوئے ہیں. یعنی وہ جو جنریشن گیپ کا ایک ہم کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ پیدا ہو گیا ہے, وہ آپ کو فیل ہوتا ہے؟ بالکل فیل ہوتا ہے, بالکل فیل ہوتا ہے. میرا خیال ہے ویلیو سسٹم جو ہے نا یہاں پہ وہ بہت زیادہ بدلے ہوئے ہیں. جو وہاں پہ باہر, میں یو کے کی بات کرتا ہوں, لوگوں میں جو ابھی بھی وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم وہ چیزیں ہیں. لیکن یہاں میں لیٹ سے اگر بات کروں ڈیفینس کی, لاہور ڈیفینس, ان طرح کے جو کہتے ہیں جی وی آئی پی ایریاز, سو کالڈ وی آئی پی ایریاز, وہاں پہ شاید یہ قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں. وہ چیزیں نہیں ہیں یہاں پہ. یعنی وہ دن دور نہیں جب یہاں بھی اولڈ ہومز بن جائیں گے. میرا خیال ہے اولڈ ہوم تو بن چکے ہیں, مطلب ان کی آبادی میں اضافہ ہو جائے گا. ہاں جی, وہ ہوگا. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ویلیوز جو ہوتی ہیں ہماری, جوائنٹ فیملی, بڑوں کی عزت, وہ قدریں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, بڑی جلدی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور ایک بڑے ایک سیلفش دور میں ہم جا رہے ہیں. دیٹس مائی فیلنگ. شاید میں غلط ہوں. نہیں, آپ بالکل درست ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ تو کچھ دن کے لیے آتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد آتے ہیں. جی, ہم مستقل یہاں کے رہائشی ہیں, اور مستقل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی قدر جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی. اور ایک وقت یہ آئے گا کہ شاید ہم ان اقدار سے بالکل خالی اور فارغ ہو جائیں گے جنہیں ہم کبھی اپنی میراث کہا کرتے تھے. دیکھیے, مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں یو کے کی پیدائش ہے, وہیں کی ان کی اپ برنگنگ ہے, ایجوکیشن سب وہیں کی ہے. چند سال پہلے وہ یہاں پہ آئے تھے تو ان کے لیے ایک بڑا کلچر شاک تھا کہ جی ہماری جو ویلیوز ہیں اور یہاں کی جو ویلیوز ہیں یہ لوگ واقعی اپنے آپ کو ماڈرن یہ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں. ہمیں یہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم بیکورڈ ہیں, حالانکہ ہم نے ساری زندگی باہر گزاری ہے, وہیں ہماری اپ برنگنگ ایجوکیشن وہاں پہ. تو دیر از ایک
फ़र्क आ गया डेफिनेटली, एक गैप भी आ गया, एक फ़र्क भी आ गया. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو پاکستان سے گئی اور وہاں رہ کر بھی جو ہے وہ پاکستان کو بھولی نہیں، اپنی مٹی کو نہیں بھولی، لیکن جب وہ شخصیت پاکستان آتی ہے تو اسے پاکستان کسی حد تک اجنبی فیل ہوتا ہے اقدار کے حوالے سے. جو محبتیں پہلے تھیں، جو خلوص پہلے تھا، وہ بھی آنے جائے گیا. اچھا، ایک نوجوان ہمارے ساتھ ہی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں تنویر صاحب. قریش صاحب اور تنویر صاحب کے ساتھ ہی میں یہاں بیٹھا ہوں. وہ چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قریشی صاحب نے جو شکوہ کیا ہے وہ کہاں تک درست ہے. جی اپنا تنویر صاحب. جو قریشی کا شکوہ ہے جس ایریے کے لحاظ سے انہوں نے بتایا نا، جو ڈیفینس کا جو ایریا انہوں نے بتایا بھی وہاں پہ جوائنٹس فیملی سسٹم والا وہ چیزیں نہیں رہیں، تو وہ بالکل حقیقت ایسا ہی ہے. لیکن جو ہمارے ولیج ہے، جو رورلس ایریا ہے، وہاں پہ ابھی بھی الحمدللہ جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے، جو ایریا قریشی صاحب بتا رہے ہیں وہ تو بالکل ایسے ہی ہے، وہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. اچھا، اور آپ کے پھر آپ باہر کے جانے کا اتفاق ہوا ہوگا یقیناً. ہاں، میں نے تو بہت ساری کنٹریاں وزٹ کی. تو کیا فرق لگتا ہے آپ کو وہاں کا اور یہاں میں؟ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، فرق ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں نے آج بھی قریشی سے یہ بات کی ہے کہ الحمدللہ ہم امید سے ہیں، وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. ہمارے بھی یہاں پہ سب جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں سب کام کریں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. سرکار، یہ سن کر خوشی ہوئی. ہم نے اکثر سنا تھا کہ خواتین امید سے ہوتی ہیں. تنویر صاحب نے ایک جملہ ادا کیا کہ ہم امید سے ہیں، تو اچھا لگا. تو اب کریں گے یہ وہ ایک لٹرل سینس پہ یہ بڑی فکر کی بات ہے. سر یہ ایک لائٹر نوٹ ہے، اس میں جو ہے وہ تنویر صاحب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی امیدیں پوری کرے. آمین. اور میں اس والی امید کی بات نہیں کر رہا جس پر بہرحال تنویر صاحب اور عزیز صاحب کا بہت شکریہ. یہ جناب میں آپ کو ایک ویو دکھا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نہیں سر، میں تو جو ہے وہ کنٹری کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. سر تھینک یو ویری مچ. قریش صاحب بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے کہ اب آنر از مائن. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور جو آپ کام کر رہے ہیں بالکل یو ڈیزرو آل دا کریڈٹ. اینڈ آل آئی کین سے از کیپ اپ دا گڈ ورک. تھینک یو. کرتے رہیں ایسے. تھینک یو سر. سونا جی عزیز اپنا قریش صاحب کی بہت سی دعائیں، لیکن جو ہے وہ دعائیں چونکہ پیٹ نہیں بھرتی اور ہم آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو آپ سے اجازت لیں گے، کھانا کھائیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ تو میں نے بتا دیا کہ دائی انگا کا اصل نام زیب النساء تھا، اور لیکن وہ تاریخ میں دائی انگا کے نام سے مشہور ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گلابی باغ اس وقت تو یہ مشکل سے جو ہے وہ میرا خیال ہے 100-150 فٹ چوڑا رہ گیا ہے. ذرا باغ کی صورتحال دکھا دینا. یہ باغ ذرا دکھا دو. یہ اب گلابی باغ بس اتنا ہی رہ گیا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ یہ گلابی باغ بہت وسیع و عریض ہوا کرتا تھا. باہر اس کی ایک ڈیوڑی ہے جو اس کا داخلی دروازہ تھا. اس کے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گلابی باغ گلاب کے پھولوں کا باغ تھا، اور اس میں ہر طرف جو ہے وہ گلاب کے پھول کھلا کرتے تھے. لیکن اب یہ صرف جو میرے پیچھے بنی ہوئی عمارت ہے، تھوڑی سی اس وقت اس کے بارے میں متضاد باتیں ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن اسے بہرحال مقبرہ دائی انگا ہی کہا جاتا ہے. یہ اپنا ان کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا مراد، اور وہ مجسٹریٹ تھے اپنا راجستھان کے علاقے میں. تو ان کی جو بیوی تھیں یعنی زیب النساء، انہیں جو ہے وہ اتنا مطلب اتنی رسائی تھی ان کی دربار تک کہ جہانگیر نے نہ صرف جو ہے وہ رانی منمتی کے وطن سے پیدا ہونے والی شاہ جہان کی تربیت کی ذمہ داری انہیں سونپ دی، بلکہ انہوں نے شاہ جہان کو دودھ بھی پلایا. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے جو راشد، جن کا نام میں نے بتایا، راشد بہت اچھا تیر انداز تھا، اور اس کی تیر اندازی کا جہانگیر اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہ جہان یہ بھی معترف تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان کے حکم پر راشد جو اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا دارا شکو، اس کی حفاظت پر مامور ہوا، اور اس کا جو مطلب انتقال ہے وہ بھی اس کی حفاظت کے دوران ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس میں وہ مارا گیا تھا راشد. تو یہ جو دائی انگا کا مقبرہ ہے شاہ جہان کی منظوری سے اس کی زندگی میں ہی بن گیا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہے وہ 1665 میں اسے لاہور کے ایک امیر تھے سلطان بیگ، انہوں نے تعمیر کرایا تھا. انہیں امیر البہار بھی کہا جاتا ہے. ایک
چھوٹی سی جو تاریخی جو تضاد ہے یا تاریخی جو شک ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقبرہ دائی انگا کا ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کنہیا لال، سید محمد لطیف اور تحقیقات چشتی کے مصنف مولانا نور احمد چشتی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امیر سلطان بیگ نے مقبرہ تعمیر کروایا تھا۔ امیر سلطان بیگ کے بارے میں جو ہے وہ انہی مصنفین نے 2-3 باتیں اور بھی لکھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحقیقات چشتی ممکن ہے کچھ حوالوں سے یا کنہیا لال کی کتاب یا سید محمد لطیف صاحب کی کتاب بعض حوالوں سے بہت مستند ہو، لیکن اس میں جو سب سے سقم موجود ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس مقبرے کے حوالے سے اور نور احمد چشتی اور اپنا مرزا سلطان بیگ کے حوالے سے انہوں نے ایک دوسرے کی روایتوں کو نقل کیا ہے، اور وہ غلط ہے۔ وہ کیا غلطی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان مصنفین کی یہ بات تو درست ہے کہ مرزا سلطان بیگ مرزا غیاث الدین کے چچیرے بھائی تھے، وہی مرزا غیاث الدین جو نور جہاں کے والد تھے، لیکن یہ غلط ہے کہ وہ شاہ جہان کے داماد تھے۔ ان تینوں مصنفوں نے ایک دوسرے کی روایات کو نقل کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ شاہ جہان کی بیٹی سلطان بیگم سے مرزا سلطان بیگ کی شادی ہوئی تھی، اور مرزا سلطان بیگ نے ہی یہ باغ تعمیر کروایا اور یہ مقبرہ تعمیر کروایا دائی انگا کا۔ یہ غلط ہے، یہ مولوی نور احمد چشتی کی تحقیق بھی غلط ہے، سید محمد لطیف نے اور کنہیا لال نے مولوی نور احمد کی تحقیق کو ہی نقل کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ تینوں تحقیقات غلط ہیں، کیونکہ شہاب الدین شاہ جہان کی کسی بیٹی کا نام سلطان بیگم نہیں تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ عالمگیر کی کسی بیٹی کا نام بھی سلطان بیگم نہیں تھا۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سلطان بیگم نام کی کوئی شہزادی تھی ہی نہیں، لہذا یہ تو غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے، ایک اور روایت کے مطابق بات دیگر مصنفین نے یا مورخین نے یہ لکھا ہے کہ مرزا سلطان بیگ دائی انگا کے داماد تھے، ان کی صاحبزادی یعنی راشد کی جو بہن تھی اس کا نام سلطان بیگم تھا، اور ممکنہ طور پر وہ بھی کہا جاتا ہے، ممکنہ طور پر تاریخ اس کی بھی شہادت نہیں دیتی کہ ممکنہ طور پر یہ دائی انگا کے داماد تھے اور سلطان بیگم دائی انگا کی بیٹی تھی۔ اچھا، لیکن جو ہے وہ شاہ جہان ان کی جو ہے وہ بڑی عزت کرتا تھا مرزا سلطان بیگ کی، لاہور کے حاکم سے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک بندوق تحفے میں بھیجی، ولایتی بندوق مرزا سلطان بیگ کو۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد یا سال بعد خود بادشاہ جو ہے وہ یہاں لاہور آیا، اپنا شاہ جہان، اور مرزا سلطان بیگ اس کے ساتھ شکار پر گئے شیخو پورہ۔ وہاں وہ ولایتی بندوق ان کے ہاتھوں میں پھٹ گئی اور انہیں بہت صدمہ ہوا، اور اسی کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندر جو قبریں ہیں وہ مرزا سلطان بیگ کی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا باغ جو ہے گلابی باغ، اس کے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ گلابی باغ مرزا سلطان بیگ نے بنایا تھا۔ اب چونکہ جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے جس سے ہم اپنی تاریخ کی چھان بین کر سکیں، لہذا ہم زیادہ تر جو ہے وہ روایات پر بھروسہ کرتے ہیں، یا اگر کسی نے کوئی چیز لکھ دی ہے تو ہم اسی کو نقل کرتے ہیں، خود سے کوئی کوشش نہیں کرتے اس کا کوئی لنک تلاش کرنے کی، کوئی رابطہ تلاش کرنے کی، اور یہی یہاں ہوا۔ گلابی باغ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ گلاب کے پھولوں کا باغ تھا۔ اب گلابی باغ بنوایا کس نے؟ یہ بھی طے ہوگا کہ مرزا سلطان بیگ نے بنوایا تھا، لیکن دائی انگا کہاں گئی، کہاں سے آئی، کون تھی، اس کے بارے میں متضاد روایات ہے، تاریخ اختلافات سے بھری پڑی ہے۔ کوئی پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعی دائی انگا کا مقبرہ ہے، اس میں واقعی وہ عورت دفن ہے جس نے خرم کو دودھ پلایا تھا یا خرم کی پرورش کی تھی۔ یہ میں تاریخ پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں بہرحال جو ہے وہ مورخ نہیں ہوں۔ میں تاریخ کو نریٹ ضرور کرتا ہوں، تاریخ بتاتا ضرور ہوں، اس کی تفصیل ضرور بتاتا ہوں، لیکن میں تاریخ خود سے لکھ نہیں سکتا، اور وہ تاریخ جو یہاں سے گزر چکی ہو، مطلب کئی 100 سال اس کو بیت گئے، رہے کم از کم کوئی 380 سال بیت گئے، 350 سال، تو 450 سال پرانی باتیں انہی کتابوں میں درج ہیں جو یا تو اس دور کے جو ہے وہ راوی تھے۔ محمد صالح کمبو جو شاہ جہان کے خود نوشت بھی ہیں، مطلب اس کی کتاب مصنف بھی ہیں، محمد صالح کمبو کی ایک مسجد اپنا بھاٹی دروازے کے اندر بھی موجود ہے،
मेरा है नहीं सॉरी, या तो अकबरी दरवाज़े के अंदर है या भाटी दरवाज़े के अंदर है, मैं वो दिखा भी चुका हूँ अपने किसी ब्लॉग में। मोहम्मद सालेह कम्बो उन्होंने शाहजहां की मतलब दौर की जो तारीख़ लिखी है उसमें कहीं सुल्तान बेगम का नाम नहीं है। ये ज़रूर है कि सुल्तान बेग बड़े बहुत चहीते थे। यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ, मैं आपको वो बोर्ड भी दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि जो है वो मिर्ज़ा सुल्तान बेग और शाहजहां का रिश्ता क्या था, लेकिन बहरहाल दामाद नहीं थे। इसी तरह अंदर की कब्रें मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये भी पता नहीं कि वो कब्रें वाकई जो है वो दाईयंगा की हैं या मिर्ज़ा सुल्तान बेग की हैं। रिवायत ये है कि ये बाग और ये मकबरा 1665 में शाहजहां की मंजूरी से तामीर किया गया, लेकिन यहाँ भी एक तारीख़ी सोकम मौजूद है। वो ये है कि 1658 में शाहजहां को उसके बेटे औरंगज़ेब आलमगीर ने माजूल कर दिया था, और जो आगरा का किला है वहाँ उसे कैद कर दिया था, और वहाँ मतलब 8 साल वो कैद में रहा, और 1666 में उसका इंतकाल हो गया आगरे के किले में। अब एक माजूल बादशाह और या एक जो है वो पाबंद सलासल या असीर बादशाह इस बाग का हुक्म कैसे दे सकता है कि इसको तामीर किया जाए? ज़ाहिर है उस वक्त तो हुक्म सारा औरंगज़ेब आलमगीर का चल रहा था, तो फिर शाहजहां ने इस बाग की तामीर का हुक्म कैसे दिया? फिर एक और बात जो मतलब सामने आती है वो ये भी कहा जाता है कि मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने ये जो बाग है वो दाई अंगा को तोहफे में दे दिया था। तो मिर्ज़ा सुल्तान बेग मतलब लाहौर का अमीर ज़रूर था, लेकिन वो एक बाग को कैसे दाई अंगा को तोहफे में दे सकता था बादशाह की मंजूरी के बगैर? मतलब ये बहुत सारे तारीख़ी सुख़म मौजूद हैं जो इस मकबरे के हवाले से उठते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये मुग़लिया दौर की यादगार है। बाग जो है वो ये बहुत बड़ा बाग था। अली मर्दान का मकबरा, बुद्धू का जो वो है हवा वो, और ये बाग मेरा ख्याल है कि ये सारे के सारे या तो एक दूसरे से मुल्हिक़ थे या एक ही बाग था, क्योंकि वो बाग जो है वो भी अली मर्दान ख़ान का जो मकबरे के इर्द गिर्द जो बाग था उसका जो दाखिली दरवाज़ा वो भी बहुत अजीम शान है, और इसका दाखिली दरवाज़ा भी बहुत बड़ा है, जिससे ये महसूस होता है कि ये तमाम के तमाम बागात एक ही सिलसिले की कड़ी थे, या तो एक दूसरे से मुल्हिक़ थे या ये एक ही बाग था। ये पूरा इलाका में, ये बागबानपुरा का इलाका है, जीटी रोड के बिल्कुल साथ मेरे जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे सीधे हाथ को यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसे आमतौर पर यूईटी कहा जाता है। तो और ये बरलबे सड़क है, सड़क के बिल्कुल साथ है। अंदर आने के लिए दाखिली रास्ता बहुत बड़ा, और उसके बाद फिर ये मकबरा है। ये मेरा ख्याल है कुछ 4-5 फुट का फासला है, लेकिन जो है वो सब चीज़ें अपनी जगह। असल बात ये कि इस बात की तहक़ीक़ होनी चाहिए कि ये मकबरा है किसका। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो है वो ये कब्रें या कब्र जो भी है सूरत हाल वो किस हालत में है और क्या है। ये जनाब हम आगे अंदर ये मकबरे का जरा दिखा दें। इसका जो अंदाज़ है वही मुग़लिया अंदाज़ झलकता है। मुझे यकीन है इसकी भी काशीकारी और मीनाकारी और फ्रेस्को का काम हालात की और ज़माने की नज़र हो गया, वक्त जो है वो सारा कुछ खा गया। कहते हैं कि इस मकबरे पर भी बहुत कीमती पत्थर लगे हुए थे। फिर वही बात बार बार मुझे एक बात कहनी पड़ती है, दोहरानी पड़ती है कि ये मकबरा सिख महाराजा रंजीत सिंह की नज़र हुआ, और उसने इसके सारे के सारे जो है वो कीमती पत्थर उतार लिए। आपको मेरी आवाज़ की गूंज से पता चल रहा होगा कि ये मुग़लों की तामीर का एक खासा रहा है कि उनकी इमारतों में आवाज़ गूंजती थी। वो इस तरह के गुंबद बनाया करते थे ऊपर। ये 2 कब्रें हैं, सर ईंटें लगी हुई हैं, यानी तख्ते बने हुए हैं। नहीं पता कि इनमें से जो है वो दाई अंगा की कब्र कौन सी है। कुछ लोग कहते हैं कि दाई अंगा और उसकी बेटी यहाँ मदफून थी या हैं, और ये एक कब्र पर एक कोई कपड़ा सा पड़ा हुआ है, शायद ये इस बात की निशानदेही है या ये बताया गया है कि दाई अंगा की कब्र जो है वो ये है, लेकिन यकीन कुछ नहीं। मकबरे में खड़े होकर भी इस बात पर यकीन करना बहुत अजीब सा लगता है कि ये दाई अंगा का मकबरा है, क्योंकि एक और बात जिस पर वजाहत कर दूँ, ये चारों तरफ आयात लिखी हुई हैं, आयतुल कुर्सी है, पुरानी आयात करना है। जिस वक्त ये मकबरा ठीक हालत में होगा यकीनी तौर पर बहुत जाहो जलाल वाला बड़ा बहुत अजीम शान मकबरा होगा, लेकिन अब इसका सारा जाहो जलाल वक्त की नज़र हो गया और हमने इसे बहाल करने की कोई कोशिश भी नहीं की। अली मर्दान का मकबरा भी इसी सूरत हाल का शिकार है, बुद्धू का मकबरा भी इसी सूरत हाल का शिकार है, और दाई अंगा का मकबरा ये
होना तो यही चाहिए कि हमारा जो जिस महकमे के पास भी है खासकर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, होना तो यही चाहिए कि इन यादगारों को बहाल करें। चले ठीक है, बाग सुकड़ गए, उनकी जगह मकान बन गए, घर बन गए, आबादियाँ बढ़ गईं, सड़कें बन गईं, लेकिन ये जो मकबरे हैं बेशक जगहें इनकी तंग हो गई, छोटी रह गई, लेकिन इन्हें बहरहाल बहाल होना चाहिए। ये गुलाबी बाग का दरवाज़ा है, बिल्कुल साथ जीटी रोड। एक नज़र ज़रा जीटी रोड दिखा दें, और ऊपर जो है वो ट्रैक है ऑरेंज ट्रेन का। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारे तारीख़ी विरसे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। ये पुरचुको 2 मंजिला इमारत दरवाज़ा गुलाबी बाग के नाम से अपनी शनाख्त रखती है। इसका नाम ही वजाहत करता है कि कभी ये गुलाब के फूलों का बाग होगा। गुलाबी बाग का नाम महराब के ऊपर लिखी तहरीर की आखिरी सत्र में आता है। ये तहरीर न सिर्फ बाग की नोयत की वजाहत करती है, बल्कि इसके मादाए तारीख़ में बाग की तामीर के साल यानी 1655 का जिक्र भी है। कहीं 1665 लिखा हुआ है, कहीं 1655 लिखा हुआ है। यही वो तारीख़ का इख्तलाफ है जिसका जब मैंने जिक्र किया था। इस बाग और इसके शानदार दाखिली दरवाज़े की तामीर मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने करवाई, जो शाहजहां का मंजूर नज़र और अमीरुल बहर या अमीरुल बहार है वो के बावकार अहदे पर तैनात था। शाहजहां मिर्ज़ा सुल्तान बेग के शिकार के शौक़ से बखूबी आगाह था, इसलिए उसने उसे एक बहुत पसंद की जाने वाली अंग्रेज़ी बंदूक तोहफे में दी। महज 2 माह बाद ये तोहफ़ा मिर्ज़ा सुल्तान बेग के लिए जानलेवा साबित हुआ, और 1655 में वो हिरन मीनार पर शिकार खेलते हुए उस बंदूक की नाली फटने से जाँ बहक हो गया। दाखिली दरवाज़े के पेश रुख पर किया जाने वाला काशी का काम इस फ़न में कारीगरी के बेहतरीन नमूनों में से एक शुमार किया जाता है। अब आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जो 1655 में जाँ बहक हो गया, उसने 1665 में ये मकबरा कैसे तामीर करवाया, या ये बाग जो है वो किस तरह तामीर करवाया। यानी मतलब इतना इख्तलाफ है जो है वो जो सनीन है उनमें, जो अहद है उसमें, कि कुछ समझ में नहीं आता कि ये तामीर किसने करवाया था। अगर 1665 तस्लीम किया जाए तो एक अलग बात है। 1658 में शाहजहां को कैद कर दिया गया, वो माजूल हो गया, मतलब उसका बेटा जो है औरंगज़ेब आलमगीर बरसे इक़्तिदार आ गया। लिहाजा किसी भी तरह मतलब हर जगह सन मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, यही चीज़ इसको मशकूक करती है। लेकिन बहरहाल इमारत मौजूद है। ये इसकी शानदार जो है वो दाखिली दरवाज़ा, ये सामने फारसी से जो है वो 2 शेर लिखे हुए हैं, और यही से जो पता चलता है कि ये बाग किसने तामीर करवाया, कब तामीर हुआ, और कौन जो है वो इसका नाम जो है वो कैसे गुलाबी बाग है, ये सब कुछ है। लेकिन बहरहाल तारीख़ का जो एक इख्तलाफ है या जो शकूक व शुबहात हैं वो कम नहीं होते। यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, इन बोर्डों पर कुछ और तहरीर है, किताबों में कुछ और लिखा हुआ है। ये 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आप जब इनको मिलाते हैं तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि असल तारीख़ है क्या। मकबरे के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है महकमा आसार कदीमा की तरफ से, उस पर एक जो है वो छोटी सी तारीख़ लिखी हुई है। पुख्ता इनसे तामीर करदा ये मकबरा गुलाबी बाग के वस्त में 1671 दाई अंगा और उसकी बेटी के मदफन के तौर पर तामीर किया गया था। दाई अंगा मुराद खान की बीवी थी, जो दौरे जहांगीर में बीकानेर के मजिस्ट्रेट थे। उसका जिक्र शाहजहां की दाया के तौर पर भी किया जाता है। चंद दाखिली रास्तों के अलावा ये मकबरा एक ठोस मुरब्बा शक्ल की इमारत है, जिस पर एक कम बुलंदी वाला गुंबद एक ऊंची गर्दन पर तामीर किया गया है। इमारत के चारों कोनों पर बारादरी की शक्ल की गुंबदी छतरियाँ तामीर की गई हैं, जो मकबरे की शान में इजाफा करती हैं। मकबरे का मरकज़ी और अतराफ़ी कमरे एक ऊंचे चबूतरे पर तामीर किए गए हैं, जिसके नीचे मौजूद तहखाने में असल मदफन हैं। इसका मतलब है कि इसका कोई तहखाना होगा। ऊपरी सतह पर कब्ज़ों के तावीज़ असल तावीज़ों के हटाए जाने के बाद ईंटों से तामीर किए गए हैं। ज़ेर ज़मीन तहखाना अब नाकाबिल रसाई है। गो कि मकबरे का बेशतर आराइशी काम मालूम हो चुका है, ताहम इसकी पर्दा दीवार पर असल काशीकारी की बाक़ियात मौजूद है, जिसे देखकर काशी के मयार और अंदाज़ का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और गालिब इम्कान है
کہ اس مقبرے کی تمام بیرونی سطح اسی طرح کی کاشی کاری سے مزین تھی۔ اندرونی طور پر مقبرے کو انتہائی نفیس نقاشی سے مزین کیا گیا تھا۔ مقرنہ کی بنیاد میں موجود غلطی یعنی مولڈنگ کو محمد صالح نے قرآن پاک کی صورتوں کی انتہائی دیدہ زیب خطاطی سے سجایا ہے۔ یہ مقبرے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تعارفی بورڈ جو ہے وہ محکمہ آثار قدیمہ نے لگایا ہے۔ یہاں سے ہٹنے سے پہلے بہرحال میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ اچھی خاصی حالت میں موجود ہے، اس کا باغ، اس کی دیکھ بھال اچھی طرح ہو رہی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر کام کی ضرورت ہے۔ مقبرے کا اندرونی حصہ خاص طور پر وہ توجہ کا طالب ہے، اور یہ جتنا بہتر ہوگا لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ یہی ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ بعض دوسرے ملکوں میں نے اس طرح کی جگہیں دیکھی ہیں، تاریخ جو ہے وہ جو تاریخی مقامات ہیں وہ دیکھے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ اچھی حالت میں موجود ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ مکانات میں گر گیا، جگہ تنگ رہ گئی، لیکن جیسے یہ باغ کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، وہ اس مقبرے پر بھی تھوڑا سا دھیان دیا جائے اور اس کی مرمت بھی اگر کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔